السلام علیکم ناظرین، اسلام آباد ٹائم کے ساتھ میں ہوں عبدالہادی عباسی اور آج ہم موجود ہیں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں۔ آج ہم بات کریں گے چیف جسٹس آف پاکستان کے بارے میں، جہاں پاکستان کے تھرڈ موسٹ سینئر جج جسٹس یحییٰ افریدی کو 2/3 اکثریت کے ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان نامزد کر دیا گیا ہے، جبکہ پاکستان کے موسٹ سینئر جج جسٹس منظور علی شاہ اور سیکنڈ موسٹ سینئر جج جسٹس منیب اختر کو سپر سیڈ کر دیا گیا ہے۔ اس بارے میں مزید جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے کچھ اسٹوڈنٹس، تو آئیں چلتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان کی اس بارے میں رائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی کیا حال ہے؟ الحمدللہ۔ اچھا بھائی، یہ جو ابھی سپریم کورٹ کے 3 ججز کا تھے، ان کے درمیان ووٹنگ وغیرہ کر کے یحییٰ افریدی سر کو 2/3 اکثریت کے ساتھ انہیں سپریم کورٹ کا جج بنا دیا گیا ہے، چیف جسٹس آف پاکستان بنا دیا گیا۔ حالانکہ ان سے 2 ججز اور تھے جو ان سے موسٹ سینئر تھے، ان کو نہیں بنایا گیا، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ آپ اس میں اپنے کیا رائے دے سکتے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا وقت دیا، مجھ کو موقع دیا بولنے کا۔ دیکھیں، چیف جسٹس آف پاکستان کا جو عہدہ ہے، یہ پاکستان کا ایک اہم ترین عہدہ ہے۔ 22ویں گریڈ میں ایک بہت اہم نمائندگی کرتا ہے پورے ملک کی جو بندہ سلیکٹ ہوتا ہے۔ تو جسٹس یحییٰ افریدی کا سلیکٹ ہونا، یہ میرے خیال سے دیکھیں آئینی ترمیم ہوئی ہے، اور اس میں جو اب اختیارات ہیں وہ صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان کے پاس ہیں کہ وہ کس طرح سے مطلب جو 3 نام آئیں گے ججز کے، اور ان میں سے جو وہ اتفاق رائے سے اپروو کر لیں گے۔ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ وہ لیگلی پروسیجر کے تحت پرائم منسٹر نے سلیکٹ کر کے صدر پاکستان کو بھیجا ہے، اور انہوں نے جسٹس یحییٰ افریدی کا نام اپروو کر دیا ہے۔ تو یہ ہے کہ اس میں اب وہ بات نہیں رہی کہ جو سینئر جج ہوگا وہی چیف جسٹس آف پاکستان بنے گا۔ اس میں یہ ہے کہ پرائم منسٹر اور صدر جو ہیں وہ دیکھیں گے، جو ان میں سے 3 میں سے جو ان کی نظر میں ٹھیک ہوگا، بہتر ہوگا، اس کو سلیکٹ کریں گے۔ یعنی کہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ آنے والے دور میں بھی اگر جو کوئی نیا چیف جسٹس ہوگا، اس کا فیصلہ صرف صدر اور پرائم منسٹر ہی کر سکتے ہیں، انہی کے پاس اس کا اختیارات ہے اور کسی کے پاس بھی نہیں؟ جی بالکل، صرف صدر اور وزیر اعظم، دیکھیں صدر اور وزیر اعظم کی نمائندگی یہ کیسے بنتے ہیں، یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے کہ اس پہ جب اسمبلی میں اپرووڈ ہوتا ہے، الیکشنز ہوتے ہیں، اور ادھر سے پھر سلیکٹ ہوتا ہے صدر بھی اور وزیر اعظم بھی، تو پھر یہ سمجھ لیں کہ کوئی فیصلہ ڈکٹیٹ نہیں ہوا، مطلب کہ ایک بندہ سینئر ہو گیا تو وہ ایک اکیلا اس کو ایک جج بنا دیا جاتا تھا۔ اب یہ نہیں ہوگا، اب یہ ہوگا کہ عوامی نمائندے اسمبلی سے جو منتخب نمائندے جاتے ہیں آگے، ان میں سے ایک وزیر اعظم بھی بنتا ہے، صدر بھی بنتا ہے۔ اب وہ سلیکٹ کریں گے 3 میں سے جو ان کو بہتر لگے گا، وہ اس کو وزیر اعظم یا چیف جسٹس بنا لیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک الحمدللہ، آپ سناؤ؟ آپ کا نام؟ سلطان احمد۔ اچھا سلطان بھائی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ابھی نئے چیف جسٹس بنے یحییٰ افریدی سر، ان کے چیف جسٹس کی منظوری کے بعد وکلاء نے اور پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان نے کہا ہے کہ ہم اس کے خلاف احتجاج کریں گے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کن وجوہات کی بنیاد پر وہ احتجاج کی کال دے رہے ہیں؟ کوئی آپ اس پہ بریف دے سکتے ہیں؟ اچھا جی، سب سے پہلے یہ ہے کہ بھائی جان، یہ جو پی ٹی آئی اور وکلاء کا احتجاج کی کال دی ہوئی ہے، اس پہ ان کا موقف یہ ہے کہ یہ جو 26ویں آئینی ترامیم ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ انہوں نے جوڈیشری کا جو پاور تھا، جوڈیشری کا جو دائرہ اختیار تھا، اس کو ایک طرف انہوں نے کم کر دیا۔ دوسرا یہ کہ ان کا یہ دوسرا موقف یہ ہے کہ وکلاء کا، کہ جو ہمارا چیف جسٹس بنتا ہے وہ سینئرٹی بیس پہ بنتا ہے، سینئرٹی بیس پہ جو ہمارا چیف جسٹس ہے ہم اس کو ہی تعینات کرنا اور اس کو ہی ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو 26ویں آئینی ترامیم کے بعد یہ جو پولیٹیشین ہے، انہوں نے ایک کمیٹی بنا کے چیف جسٹس کا انتخاب کرنا تھا، جو نام وغیرہ بھیجے گئے، اس پہ ان کا بہت زیادہ اعتراض ہے، کیونکہ جب 2 سینئر ترین ججز بیٹھے ہوں تو آپ اس میں سے تیسرے کو کسے سلیکٹ کر سکتے ہو؟ یہ کام جو ہے وہ جوڈیشری اور جو وکلاء ہے اور جو ان کے ججز وغیرہ ہیں، وہ ان کی تعیناتی کرنا ان کا کام ہے، کیونکہ یہ جو دائرہ اختیار ہے سپریم کورٹ کے پاس ہوتا ہے، یہ ایک طرح کا سپریم کورٹ کے اوپر پارلیمنٹ کا جو ہے نا، اس کے جوڈیشری کے اوپر جو ہے ایک حملہ ہے،
ٹھیک ہے. ہم اس کی جو اس چیز کو نہیں مانتے, کیونکہ ایک طرح یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا آپ نے دائرہ اختیار کم کر دیا اس کا نوٹیفیکیشن کا, اور جو نوٹس لیتے تھے یا پھر یہ جو کسی کو سجیشن دیتے تھے کہ یہ نہیں یہ چیز ہونی چاہیے, انہوں نے وہ چیز بھی ختم کر دی. سو یہ جو ہے ایک تو پارلیمنٹ نے جوڈیشری کے اوپر حملہ کیا ہے. سو ہم اس کو نہیں مانتے, اس لیے پی ٹی آئی اور وکلا کا موقف جو ہے وہ صاف ہے, اور اس میں کوئی وہ چیز نہیں ہے جو قانون کے خلاف ورزی ہو. ٹھیک ہے, وہ قانون کے دائرے میں رہ کے وہ چیز کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن 26ویں آئینی ترمیم جو پیش ہوئی ہے اس میں تو بتایا گیا کہ اس کے مطابق یہ ہے کہ صدر پاکستان اور وزیر اعظم مل کے اپنی مرضی سے کوئی بھی چیف جسٹس لگا سکتے ہیں, تو پھر اس کو بھی پھر کیا اس کا مطلب وہ 26ویں آئینی ترمیم کو بھی نہیں مان رہے؟ نہیں, 26ویں آئینی ترمیم کو ماننا یا نہ ماننا ایک وہ الگ ان کا ڈبیٹ ہے, ہم اس میں نہیں جانا چاہتے. ٹھیک ہے, وہ کس بیاہ پہ نہیں مان رہے, کس بیاہ پہ وہ اعتراضات ہیں, اور کس بیاہ پہ انہوں نے مولانا صاحب کے ساتھ جو ہے ایک موقف دیا کہ ہم بھائی آپ کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے, وہ چیزیں بعد کی باتیں ہیں, وہ ہر ایک کا اپنا سیاسی پرسپیکٹیو اور سیاسی نظریہ ہے, ہم اس کے نہیں جا رہے. باقی دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو وزیر اعظم صاحب اور صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب جو بھی صدر ہوتا, ٹھیک ہے, ان کا دائرہ اختیار میں یہ ہے کہ بھائی وہ جو چیف جسٹس منتخب کرنا یا وہ سپریم کورٹ کا کام ہے. ٹھیک ہے, وہ ان لوگوں کا کام نہیں ہے, کیونکہ سپریم کورٹ کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنی جو ہے جوریڈکشن کے اندر رہ کے اپنا جو بھی اختیارات ہیں وہ اپنا کر سکتے ہیں. اور انہوں نے ایک تو 26 ترامیم کے یہ اندر یہ ہے کہ انہوں نے نوٹس کا, ٹھیک ہے, جو سپریم کورٹ نوٹس لیتی تھی کہ بھئی آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے, آپ ہمیں اس کی وجوہات دیں, اس کو ختم کر دیا, وہ اب نوٹس نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز تو غلط ہے نا, تو ہم اس کو غلط ہی کہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک. آپ کا نام؟ ابو بکر. اچھا ابو بکر بھائی, آپ مجھے اتنا بتا دیں کہ یہ جو ہمارے نئے چیف جسٹس 2/3 اکثریت سے رات کو جن کو چیف جسٹس آف پاکستان بنایا گیا, یحییٰ فریدی صاحب, اب ان پہ مختلف سوالات بھی آ رہے ہیں کہ وہ اپنا آیا اس فیصلے کو قبول کریں گے یا نہیں کریں گے, تو اس بارے میں آپ مجھے تھوڑی بریفنگ دے سکتے ہیں کہ آپ کس بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے اس فیصلے پہ وہ جو یہ فیصلہ ہوا ہے اس کو قبول کریں گے, یا پھر یہ جو وکلا کہہ رہے ہیں ہم اس پر احتجاج وغیرہ کریں گے, اس کے دباؤ پہ پیچھے ہٹ جائیں گے؟ میرے خیال میں وہ قبول کریں گے, کیونکہ احتجاج کی جہاں تک وکیلا کی بات ہے, اس ملک میں پہلے بھی احتجاج ہوتے رہے ہیں, تو اتنا اس کا کوئی اچھا رزلٹ نہیں آیا. میرے خیال میں وہ فیصلہ قبول کریں گے. صحیح, ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی کیا حال ہے؟ الحمدللہ. آپ سے؟ الحمدللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ حنظلہ گلزار. صحیح. اچھا حنظلہ بھائی, آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو بھی کل سپریم کورٹ کے 3 ججز تھے, جن تیسرے جو سینئر موسٹ جج تھے یحییٰ فریدی صاحب, ان کو سلیکٹ کیا گیا, جبکہ ان سے 2 سینئر موسٹ ججز اور تھے, ان کو نہیں سلیکٹ کیا گیا. اس کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں, اور اس پہ کیا آپ اپنی رائے وغیرہ پیش کر سکتے ہیں؟ اس کے پیچھے بیسیکلی وجوہات تو ججز میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, مطلب وہ تو ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہوتا ہے, جیسے آگے سینیورٹی بیس پہ ہوتے تھے. اب نمبر تو منصور علی شاہ صاحب کا بن رہا تھا, لیکن حکومت شاید ان سے کوئی خوف زیادہ تھی یا کیا, جیسے انہوں نے مطلب مختلف فیصلے, ویسے تو انہوں نے مطلب ان کا کیریئر پورا داغدار ہے, انہوں نے اپنے کیریئر میں عمران خان کے بھی خلاف فیصلے دیے ہیں, نون لیگ کے بھی خلاف دیے ہیں, اس کے علاوہ یہ وومن رائٹس, مطلب اچھے فیصلے دیے ہیں. لیکن حکومت شاید انہوں نے جب یہ ریسنٹ فیصلہ دیا تھا مخصوص نشستوں کا, تو وہ پی ٹی آئی کو دی تھی, کیونکہ دوسرے نہیں دینا چاہتے تھے. تو یہ بھی ایک وجہ تھی, کیونکہ وہ الیکشن کو مطلب دھاندلی زیادہ سمجھتے تھے اس الیکشن کو, تو ان کو حکومت کو یہ خوف تھا کہ اگر وہ آ گئے تو انہوں نے یہ فارم 45 اور 47 والا مسئلہ چیک کیا تو پھر یہ حکومت بھی فارغ ہو سکتی ہے. بیسیکلی وجہ یہ تھی. اور وہاں پر موجود جو پی ٹی آئی کے عملہ تھا, مطلب پی ٹی آئی کے جو کارکن جو لوگ تھے پی ٹی آئی کے, ان نے اس چیز کا بائیکاٹ کیوں کیا, مطلب منظور یہ جو یحییٰ فریدی صاحب جو ہیں ان کا بائیکاٹ کیوں کیا ہے, ان کو یہ اپنی طرف سے رائے کیوں پیش کیا کہ آپ اس معاملے سے پیچھے ہٹ جائیں, مطلب آپ نہ بنے اب چیف جسٹس کے طور پہ عہدہ نہ قبول کریں؟ یہ ویسے ایک پورا کانسٹیٹیوشنل پیکیج تھا, صرف اس میں یہ یحییٰ فریدی صاحب کی مسئلہ نہیں تھا. پی ٹی آئی کو مطلب اس پورے سینیریو سے اختلاف تھا. وہ ایک تو ان کو یہ مطلب بیسک تھا کہ یہ سلیکشن میں مسئلہ تھا, کیونکہ یہ کمیٹی وزیر اعظم اور یہ صدر مطلب جب سلیکٹ کریں گے تو وہ تو پھر حکومت بھی وہی ہوتے ہیں, ان کی مرضی کا جاری لگ جائے گا. بیسیکلی اس میں ایک اور آرٹیکل 8 ہے آئین کا نا, تو اس کو بھی یہ لا رہے تھے کہ مطلب وہ بیسک ہیومن رائٹس کا پہلا آرٹیکل ہے, تو اس میں یہ اس ملٹری کورٹس میں ٹرائل بھی مطلب چلا سکتے ہیں. مطلب یہ پورا پیکیج تھا. اس میں اس کے علاوہ بھی کافی چیزیں ہیں جو مطلب نہیں ہونی چاہیے تھی, پی ٹی آئی سمجھتی تھی, تو ان کا وہ 9 مئی کا مسئلہ چل رہا ہے, تو اس لحاظ سے بھی. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب ایک تو آئین کی بالادستی کی ظاہری بات ہے, پوزیشن میں جب ہوتے ہیں تو پھر آئین اور یہ چیزیں
बड़ी इंसान को अच्छी लगती हैं। हुकूमत में जब होते हैं तो फिर पावर होती है, तो उस टाइम ये एक तो ये भी चाहते थे कि आइन की बालादस्ती रहे और हमारा आवाम में मतलब ये अच्छा जाए कि हम मतलब आइन के लिए खड़े हैं या इंसाफ के लिए खड़े हैं, तो मतलब बनना उनको चाहिए। तो बाकी बनना भी चाहिए था क्योंकि उनके कैरियर मतलब पूरा वो कोई खास है नहीं ना सिलेक्ट करने का, मतलब अब 3 में से 2 को क्यों मतलब रिजेक्ट किए, वजूहत कोई हुकूमत दे सकती है, नहीं दे सकती, तो इसलिए उनको बनना चाहिए था। ठीक है, चलो भाई, शुक्रिया बहुत बहुत। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे इस्लामी यूनिवर्सिटी के तलबा जिन्हें अपनी अपनी राय इस बारे में पेश की और अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। देखते रहिए संवाद टाइम्स। अल्लाह हाफिज़।